بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کے جس کا نام ہے الادب المفرد، اس میں باب نمبر 114 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الآخرہ، یعنی وہ لوگ جو کہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ بھلائی کا راستہ اختیار کیے رکھتے ہیں اور جو کہ اچھے کام ہی کیا کرتے ہیں تو یقیناً آخرت میں بھی بھلائی کے حقدار وہی ہیں کہ جس طرح دنیا کی زندگی میں وہ بھلائی کرتے رہے تو بدلے کے طور پر آخرت میں ان کے لیے بھی وہ بدلہ بھلائی کی شکل میں ہی ہوگا۔ اس عنوان کے تحت ناظرین کرام یہاں آج کی اس ملاقات میں ہمارے سامنے ہے یہ حدیث کے جس کا نمبر ہے اس کتاب میں 223۔ فرمائے کہ عن معتمر قال ذکرت لأبی حدیث ابی عثمان عن سلمان۔ معتمر یوں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار اپنے والد کے سامنے وہ حدیث بیان کی جو کہ ابو عثمان روایت کیا کرتے ہیں سلمان سے، یعنی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، روایت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کیا کرتے ہیں وہ شخص کہ جن کا نام ہے ابو عثمان، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ان اہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ، یعنی بے شک وہ لوگ جو کہ دنیا کی زندگی میں معروف والے ہیں، یعنی بھلائی کے راستے پر چلا کرتے ہیں، یقیناً آخرت میں بھی بھلائی انہی کا مقدر بنے گی۔ فقال انی سمعته من ابی عثمان یحدثه عن سلمان، تو راوی یعنی معتمر یوں کہتے ہیں کہ جب میری یہ بات سنی میرے والد نے تو میرے والد یوں فرمانے لگے کہ میں نے تو یہ حدیث خود براہ راست ابو عثمان سے سنی ہے کہ وہ یہ حدیث روایت کر رہے تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے۔ فعرفت ان ذاک کذاک، یہ راوی یعنی معتمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی طرف سے جب یہ جواب سنا کہ انہوں نے خود یہ حدیث سنی ہے ابو عثمان سے، اب مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ واقعی یہ حدیث اسی طرح ہے۔ فما حدثت به احدا قط، حالانکہ اس سے قبل میں نے یہ حدیث کبھی کسی کے سامنے بیان نہیں کی تھی۔ یعنی ناظرین کرام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخص کہ جن کا نام ہے معتمر اور ان کے والد کا نام ہے سلیمان، یہ معتمر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں سے یوں سنا تھا کہ ابو عثمان نامی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلمان فارسی سے یوں روایت کیا کرتے ہیں کہ سلمان فارسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنا کہ اہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ، کچھ لوگوں کو یوں کہتے ہوئے سنا معتمر نے، اور یہ کہ معتمر کا سلسلہ تھا اپنے والد کے ساتھ کہ دونوں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاکرہ
یعنی پڑھنے پڑھانے کا معاملہ تھا۔ تو ایسے ہی ایک موقع پر ایک مجلس میں جب یہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھنے اور پڑھانے کی وہ مجلس تھی، تو اس موقع پر معتمر نے یوں کہا کہ اے میرے والد، کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ابو عثمان سے یہ حدیث سنی ہے، اور ابو عثمان روایت کرتے ہیں یہ حدیث سلمان فارسی سے۔ تو معتمر کہتے ہیں کہ میرے والد نے جب مجھ سے یہ بات سنی تو وہ یوں فرمانے لگے کہ کچھ لوگوں کی بات تو الگ رہی، خود میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ بذات خود میں نے ابو عثمان سے یہ حدیث سنی ہے کہ وہ سلمان فارسی سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کر رہے تھے ابو عثمان، اور خود میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ تو یہ صورتحال جاننے کے بعد اور معتمر اپنے والد کی زبانی یہ بات سننے کے بعد بہت خوش ہو گئے، اور فرماتے ہیں کہ اس سے قبل چونکہ معاملہ تھا محض سنی سنائی بات کا کہ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یوں فرماتے ہیں، لیکن سند نہیں تھی ان کے پاس، لہذا اسی خوف کی وجہ سے کہ سند کی عدم دستیابی کی وجہ سے معتمر کہتے ہیں کہ میں یہ حدیث آگے کسی کے سامنے کبھی بیان نہیں کیا کرتا تھا، لیکن اب یہ سند مجھے مل گئی کہ میرے والد نے مجھے یہ حدیث بیان کی، اور میرے والد نے بذات خود یہ حدیث ابو عثمان سے سنی، ابو عثمان نے بذات خود یہ حدیث سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے سنی، تو یوں براہ راست ایک سند مجھے مل گئی، لہذا یہ بات میرے لیے بڑی خوشی کا باعث بنی، اور اس کے بعد میں یہ حدیث آگے سبھی لوگوں کے سامنے بیان کرتا چلا گیا۔ اور جہاں تک معاملہ ہے ناظرین کرام اس حدیث کے مضمون کا کہ اہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ، کہ وہ لوگ جو دنیا میں بھلائی کے راستے پر چلا کرتے ہیں اور بھلائی کے کام کیا کرتے ہیں تو آخرت میں بھی یقیناً بھلائی ہی ان کا مقدر بنے گی۔ تو اس حدیث کا جو مضمون ہے اور اس سے متعلق جو دیگر تمام تفصیلات ہیں، تو اس سلسلے میں ہم اس سے قبل جہاں یہ حدیث گزری تھی اس کتاب میں، اور یہ کہ وہاں اس کا نمبر تھا 221، جبکہ یہاں نمبر ہے 223، تو وہاں اس سے قبل جب یہ حدیث گزری ہے 221 نمبر میں، تو مفصل گفتگو ہم اس سے قبل وہاں کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے اس کتاب الادب المفرد میں، اور اس نئے باب کا نمبر ہے 115، اور اس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب ان کل معروف صدقہ، یعنی ہر معروف، ہر بھلائی صدقہ ہی ہے۔ اور اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے یہ حدیث درج فرمائی ہے جس کا نمبر ہے 224، فرمایا کہ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل معروف صدقہ۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، کل معروف صدقہ، یعنی ہر معروف، ہر بھلائی صدقہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد مبارک کے ذریعے امت کو یعنی ہم سبھی کو یہ حقیقت بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ انسان ہمیشہ
مال اور روپے پیسے کے ذریعے ہی صدقہ و خیرات کیا کرے، بلکہ صدقہ کسی اور شکل میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ انسان یوں سوچتا رہے اور بیٹھا رہے کہ یہ جو صدقہ و خیرات کا معاملہ ہے، یہ تو جو کوئی امیر کبیر انسان ہے، دولت مند ہے، خوشحال ہے، روپے پیسے والا جو کوئی انسان ہے، یہ تو اسی کا کام ہے کہ وہی کیا کرے گا صدقہ اور خیرات۔ اور یہ کہ ہم کس طرح صدقہ کر سکتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں غور و فکر کرتا رہے، اور یہ کہ اس کے دل میں اس طرف شوق ہو اور جذبہ ہو کہ مجھے بھی یہ کار خیر انجام دینا چاہیے، یعنی صدقہ و خیرات کا جو معاملہ ہے تو مجھے بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور یہ کہ میں غفلت کا شکار نہ بیٹھا رہ جاؤں، اس لیے کہ صدقہ بغیر مال کے بھی ممکن ہے۔ اور یہ کہ جس طرح کوئی امیر انسان، کوئی مالدار انسان، اس نے اگر صدقہ کیا ہے کسی مسکین پر، تو مسکین کے لیے بھی یہ بات ممکن ہے کہ وہ بھی جواب میں اس امیر انسان پر صدقہ کرے، کہ یہ اتنا بڑا اجر و ثواب اور صدقے کی یہ جو اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی جو اتنی اہمیت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے اور ترغیب دی گئی ہے، اور اس قدر اجر عظیم کی جو خوشخبری سنائی گئی ہے، تو اب مسکین انسان یہ سوچ کر بیٹھا نہ رہے اور حسرت ہی کرتا نہ رہ جائے کہ میں کس طرح صدقہ کر سکتا ہوں، اور یہ کہ اس قدر یہ جو اجر و ثواب ہے یہ میرے نصیب میں کہاں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر خوشحال انسان نے صدقہ کیا ہے، روپے پیسے کے ذریعے مدد کی ہے، تعاون کیا ہے کسی مسکین کے ساتھ، تو جواب میں مسکین کے لیے بھی یہ بات ممکن ہے کہ وہ اس غنی اور دولت مند انسان پر صدقہ کرے، کیونکہ ضروری نہیں ہے یہ بات کہ صدقہ مال و دولت کے ذریعے ہی کیا جائے، بلکہ مسکین یوں صدقہ کر سکتا ہے اس خوشحال انسان پر کہ خوش اخلاقی سے پیش آئے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعین الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه فهو صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة۔ انسان مسجد کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ کہ کلمہ طیبہ یعنی انسان خوش اخلاقی کے ساتھ کسی کو کوئی اچھی بات بتا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو بھلائی کا حکم دے دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ کہ کوئی اپنا سامان اٹھانا چاہتا ہے لیکن نہیں اٹھا سک رہا، تو اس کی مدد کر دی، اس کا ہاتھ بٹا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کی مدد کر دی، یا کسی چھوٹے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، یا کسی کو راستہ بتا دیا، یہ تمام چیزیں صدقہ میں شامل ہیں۔ تو ناظرین کرام، انسان صدقہ کرے خواہ ایسی شکل میں کہ اس صدقہ کا جو نفع ہے اور جو فائدہ ہے وہ اس کی اپنی ذات تک محدود ہو، یا یہ کہ اس کا فائدہ کسی دوسرے تک پہنچ رہا ہو، بہرحال یہ صدقہ ہی ہے۔ اپنی ذات تک اس کا فائدہ محدود ہو، مثلا یہ کہ نماز ہے، اور یہ کہ تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، کہ انسان اٹھتے بیٹھتے یوں کہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تکبیر ہے،
اور تلاوت قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں، یہ تمام معروف اور یہ اچھے کام کہ اگرچہ ان کا فائدہ خود انسان کی اپنی ذات تک محدود ہے، کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، لیکن یہ بھی صدقہ ہے. اور اگر کسی دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ مثلا اسے اچھی بات بتائی ہے، اسے قرآن کی تعلیم دی ہے، اور یہ کہ مثلا راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی ہے، یا یہ کہ اپنے مال و دولت کے ذریعے کسی کی مدد کر دی ہے، تو یہ تمام چیزیں بھی صدقہ میں شامل ہیں. تو الغرض صدقہ کے لیے مال کی موجودگی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر معروف، ہر بھلائی، وہ کسی بھی شکل میں ہو، مال سے اس کا تعلق ہو یا تعلق نہ ہو، اس کا فائدہ خود اپنی ذات تک محدود ہو یا اس کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچ رہا ہو، الغرض ہر اچھا کام صدقہ ہی ہے. لہذا اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور صدقے کا اہتمام ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، خواہ وہ صدقہ مال کی شکل میں ہو یا وہ صدقہ کسی اور شکل میں ہی کیوں نہ ہو. اور اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ حدیث نمبر ہے 225. فرمائے کہ عن ابی موسیٰ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم على كل مسلم صدقہ. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ضروری ہے. ہر مسلمان کے ذمے، یہ نہیں فرمایا کہ جو دولت مند ہے، غنی ہے، مالدار ہے، بس اسی کے ذمے صدقہ ضروری ہے. ہاں البتہ جو زکوٰۃ، جو کہ فرض عبادت ہے اور جو کہ باقاعدہ ارکان اسلام میں شامل ہے، زکوٰۃ، اس کا معاملہ الگ ہے. یہ زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو نہیں کی جا رہی، بلکہ جو نفلی صدقہ ہے، جسے تطوع بھی کہا جاتا ہے، جو کہ نفلی چیز ہے اور جو کہ فرض زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ضروری ہے، یعنی وہ مالدار ہے تب بھی اور اگر وہ مالدار نہیں ہے تب بھی. قالوا فإن لم يجد، یہ بات سننے کے بعد کہ ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ضروری ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر کسی کو کچھ میسر نہ ہو کہ صدقے کے لیے تو مال و دولت ضروری ہے، تو یعنی وہ لوگ یوں سمجھے کہ مال و دولت ہوگا تو صدقہ کیا جائے گا، تو اگر کسی کو مال و دولت میسر نہیں ہے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ضروری ہے، تو اب وہ انسان کیا کرے گا اور وہ کس طرح صدقہ کیا کرے گا؟ تو اس بارے میں ناظرین کرام جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور یہ کہ اس حدیث سے متعلق آگے جو تفصیلات ہیں اور اس سے متعلق جو ضروری احکام و ہدایات ہیں ہمارے لیے، تو یہ تمام گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.